الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خوب بلا فاصلہ کسی گفتگو کے اپنے درس کی طرف آتے ہیں۔ کل ہمارا درس کہاں پہ آ کے ختم ہوا تھا؟ موضوع صحیفہ سجادیہ تو ہم نے بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد سوال کیا پیدا ہوا تھا؟ کون بتائے گا سوال کیا پیدا ہوا تھا؟ جو عناوین گنائے تھے، جو عنوان بتائے تھے، سوال کیا؟ اچھا کوئی شخص ایسا ہے اس میں یہاں سے وہاں تک کہ جو کل کی بریف بیان کرتے خلاصہ بیان کر سکے؟ کوئی ہے؟ مائک پہنچا دی کمیل بھائی ذرا وہاں تک۔ نہیں صحیح نا؟ وہاں مائک پہنچا دیں ذرا اگر چل رہا ہو۔ جزاکم اللہ، ماشاء اللہ، بہت جلدی بیان کریں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ صحیفہ سجادیہ امام نے کب لکھی ہے؟ یہ کربلا کے بعد امام نے لکھی ہے۔ احسنت۔ امام نے امام محمد باقر علیہ السلام کو تحریر کروائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو تحریر کروائی، اور جناب زید نے بھی لکھی ہے مگر ان کے پاس کامل نہیں ہے، اور اس کے نام بھی آپ نے بتائے تھے، صحیفہ کاملہ، زبور اور زبور ہدایت اور انجیل آل محمد اور اخت القرآن اور انٹروڈکشن کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا؟ کیا بتایا تھا دعاؤں کے بارے میں؟ آپ نے یہ بتایا تھا کہ اسے اس نام سے کیوں جانتے ہیں، جیسا کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ خوب، لیکن یہ بتائیں اس میں صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ خود صحیفہ سجادیہ میں کتنی دعائیں ہیں، کیا ہیں، کس طرح سے تقسیم ہوئی تھی؟ صحیفہ سجادیہ میں 54 دعاؤں کا مجموعہ ہے، اور اس میں دو طرح کی دعائیں ہیں، ایک تفسیر کے ساتھ دعائیں یعنی بڑی دعائیں ہیں، اور ایک چھوٹی دعائیں، مطلب کچھ چھوٹی دعائیں اور کچھ بڑی بڑی دعائیں ہیں۔ اور اس کو مطلب ڈیوائڈ کریں گے تو کچھ سال میں ایک مرتبہ پڑھیں گے، کچھ مہینے میں ایک مرتبہ پڑھنے کی دعائیں ہیں، جیسے ہلال کی دعا، اور کچھ مہینے میں ایک بار، کچھ ہفتے میں ایک بار پڑھی جائے گی جیسے جمعے کے دن کی دعا، اور کچھ روزانہ پڑھی جانے والی دعائیں۔ بہت اچھا آپ نے بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو ان کے حوصلے اور ہمت کے لیے ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اس لیے ہمت ہونی چاہیے لوگوں میں کھڑا ہو کے بولنے کی خاطر، ایک دوسرا ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھیج دیں۔ بس ابھی ہماری گفتگو کا آخری جملہ رہ گیا ہے۔ کوئی بتائے گا کہ ہماری گفتگو کا آخری جملہ کہاں چھوٹا تھا اور سوال کیا بنا تھا؟ مائک پیچھے پہنچا دیں، سوال کیا بنا تھا؟ ہاں، اور کوئی بتائے گا؟ تقریباً صحیح لیکن قریب نہیں، قریب میں ہے لیکن صحیح نہیں۔ احسنت، یہی پوچھنا چاہیے۔ کل ہماری جو گفتگو ساری آئی تھی اور آخر میں آگے رکی تھی کہ یہ جو گفتگو امام نے موضوعات میں نے گنائے تھے، یہ موضوعات تو ممبر پہ بیان کرنے کے تھے، مجلس میں بیان کرنے کے تھے، درس میں بیان کرنے کے تھے۔ امام نے محراب میں کیوں بیان کیا؟ دعاؤں کے ذریعے سے باتیں امام نے کیوں پہنچائی؟ تو کسی نے بہت تھوڑا سا جواب دیا تھا کہ حالات اچھے نہیں تھے۔ اب آئیے ہم گفتگو کو بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں۔ امام کی ولادت 38 ہجری میں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ امام کربلا میں 60 سال کے ہیں، 22 سال غیر امامت کی زندگی، 35 سال آپ کی کس کی زندگی ہے؟ یہ امامت کی زندگی آپ کی کب شروع ہو رہی ہے؟ کربلا سے پہلے یا کربلا کے بعد؟
احسنت، کربلا کے بعد شروع ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے، امام زین العابدین، امام زین العابدین کربلا کے بعد 35 سال. اب تھوڑا توجہ کریں. اب آپ یہ بتائیں، امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت شروع ہو رہی ہے تو بادشاہ کون کون ہے، حاکم اسلام کون کون ہے؟ ابھی کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ کون زندہ ہے؟ معاویہ کون کہہ رہا ہے؟ یزید زندہ ہے ابھی. یزید جیسا خوخار حاکم بنام اسلام ابھی زندہ ہے. یہ تقریباً کربلا کے بعد 2-3 سال زندہ رہتا ہے. اب آئیے اور آگے بڑھیے، یزید مرتا ہے تو اس کے بعد کون آتا ہے؟ ہاں کون؟ مروان بن حکم. بنو امیہ کا اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی میں شدید ترین انسان ہے. اور یہ ہے کون؟ کوئی بتائے گا؟ یہ تیسرے خلیفہ کا داماد بھی ہے اور چچا زاد. اچھا، اسی کو تیسرے خلیفہ نے کیا دے دیا تھا؟ باغ فدق. ہاں جی یہی ہے. ہاں اور آگے بڑھیے. اس کے بعد مروان کے مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ تقریباً 65-66 میں. بولے جلدی سے کوئی. ارے اس کا بیٹا آئے گا، باپ مرے گا تو اس کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا آئے گا، اس کا کیا نام ہے؟ عبد الملک بن مروان. پھر اس کے بعد، اس کے مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ کون؟ ہاں بولے، کس کے بولے، ہمت کریں. ولید. یہ کس کا بیٹا ہے؟ عبد الملک کا بیٹا ہے. عبد الملک کا بیٹا ہے. اور اسی نے امام کو زہر دیا ہے 95 ہجری میں. کس نے زہر دیا ہے؟ ہاں ولید بن عبد الملک. اب تھوڑا توجہ کریں، یہ 4 بڑے خوخار حاکم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان 4 بڑے خوخار حاکموں میں سے ان کے 2 کارندے ہیں. ایک کا نام ہے مسلم بن عقبہ. ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں امام نے دعائیں کیوں کی، کیوں دعا کا سہارا لیا. تھوڑا سا آپ کو اس بات کو برداشت کرنا پڑے گا اور بہت تاریخی بات ہے، اور جو سنیں گے اور نوٹ کریں گے ان کو بہت فائدہ ملے گا ہمیشہ کے لیے. تو یہ 4 جو حاکم ہیں، خاص کر مروان سے لے کر ولید تک، یہ حاکم اسلام نے 2 گورنر بڑے اہم بنائے ہیں. ایک مسلم بن عقبہ اور ایک حجاج بن یوسف. بولیے، حجاج بن یوسف. ہاں کس کے بولے، جو بولے کس کے بولے. حجاج بن یوسف ثقفی. کیا؟ حجاج بن. ہاں آج گرمی زیادہ ہے کیا ہے کہ ہمیں لگ رہی ہے؟ اگر گرمی زیادہ نہیں تو آپ لوگ تو بولے. ہاں اچھا، اتنی بات ہو گئی. امام کی جو 35 سالہ زندگی ہے امامت کی، اس میں کتنے حاکم ہیں؟ کون کون؟ یزید، عبد الملک بن مروان، ولید بن. یہ سب کیا بنو امیہ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے 2 گرگے ہیں، جس کو کہیں اپنی زبان میں گنڈے ہیں، ان کے 2 کون ہیں، کیا نام ہے؟ مسلم بن عقبہ اور حجاج بن یوسف ثقفی. اچھا، اب تھوڑا سا حالات میں ملاحظہ کریں. ابھی ان پہ گفتگو کریں گے، تھوڑی سی گفتگو ان پہ بھی کریں گے. لیکن اب یہ بتائیے، سن 60 ہجری میں کیا ہوا کربلا؟ جب کربلا میں یزید نے آل رسول کی اولاد ان کے ساتھی اور اصحاب کے ساتھ قتل کر دیا تو پورا عالم اسلام ٹھٹک کے رہ گیا. کیا ہو گیا؟ ڈر اور خوف کے مارے ٹھٹک کے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا؟ بابا یزید اس حد تک جا سکتا ہے؟ لوگ پورا عالم اسلام ڈر گیا کہ بھئیہ جب رسول کا نواسہ مارا جا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری لہذا سب خاموش ہو گئے کہ بھئیہ جب ان کو مارا جا سکتا ہے تو ہمیں تو ایسے نپٹا دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گئے.
ایک بات ٹھیک. اسی یزید نے کیا کیا؟ ایک تو کربلا ہوا, کربلا سے پورا عالم اسلام سہم کے رہ گیا, ایک بات. دوسری بات, 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اسی مسلم بن عقبہ کو یزید نے بھیجا کہاں؟ مدینہ. کہاں بھیجا؟ کس کے بولیے, کہاں بھیجا؟ مدینہ. ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ مدینے میں تمہارے لیے سب جائز ہے, سب جائز ہے, جتنا چاہے قتل و غارت کرو. اب یہ مدینہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ پورے مدینے میں قتل عام کیا. جب قتل عام کیا تو 80 صحابہ کرام مارے گئے. کون مارا گیا؟ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ کس صحابی کی تعریف